اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہمہ جو رحم ہمہ، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ذکر مولائے کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا علیہ السلام کی محافل ہیں۔ نہ سناتے ہوئے دل بھرتا اور سیر ہوتا ہے، نہ سنتے ہوئے سیری ہوتی ہے، اور نہ مناقب کی مقدار کم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہاں معاملہ قربت اور محبت اور تعلق کا ہے۔ کوئی ماں اور باپ عمر بھر اپنے بچوں کے نخرے برداشت کرتے رہتے ہیں، ان کی کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ ان کی دقتوں اور پریشانیوں پر ملول اور رنجیدہ اور دست بدعا ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد یعنی پوتے پوتیوں کو اصل زر کا منافع گردانتے ہیں، اور یہ سب بلا امید نفع اور بغیر کسی لالچ مسلسل ہوتا چلا آ رہا ہے، جبکہ اللہ کی حمد، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت، اہل بیت رسالت کی مناقب بیانی، اور صحابہ کرام اور اولیاء کاملین کی مدح سرائی، وہ تجارت ہے جس کا منافع تو بعد مرگ بھی جاری رہتا ہے۔ بے شک ہر مالک قلب مومن کی نقالی کرتے ہوئے میں احقر العباد بندہ مذنب سید راشد اسلم ہاشمی ثاقب خیر آبادی نعوت اور مناقب میں تک بندی بھی کرتا رہتا ہے، اور یہ میں نے سوچا بھی تھا کہ انشاءاللہ الرحمن آخری نشست میں اس حوالے سے، یعنی مولا کائنات کے مناقب کے حوالے سے، اس آخری نشست میں اپنی لکھی ہوئی مناقب تضمینات میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کروں گا، لیکن مضمون کی گہرائی اور گیرائی یہ کہہ رہی ہے کہ جا این جاست، لہذا چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ اگر کسی حدیث کے ناموں میں کسی نام کی درستگی کے بارے میں شک ہو تو مناسب یہی ہے کہ کسی طرق کو تلاش کیا جائے جہاں نہ ابہام ہو، نہ مغالطہ، اور نہ کسی غلطی کا امکان۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے اور غدیر خم پر قیام فرمایا تو صاحبان رحمت لگانے کا حکم دیا گیا، وہ لگا دیے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا
کہ مجھے لگتا ہے کہ عنقریب مجھے بلاوا آنے والا ہے، یعنی میرا وصال ہونے کا وقت آنے والا ہے، جسے میں قبول بھی کر لوں گا۔ میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو دونوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک اور کیا رویہ روا رکھتے ہو، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے سامنے آئیں گی۔ پھر فرمایا بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ یعنی علی بھی ولی ہے۔ اے اللہ جو اسے یعنی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دوست رکھے اسے تو بھی دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور یہ غدیر خم کا دن ہے جب حضور نبی مکرم و اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کیا میں مومنین کا مولا اور ولی نہیں ہوں؟ سب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ پھر فرمایا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مبارک ہو اے ابن ابی طالب، آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولا ٹھہرے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے جاندار کو پیدا کیا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، یعنی حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ ہے ایمان کی کسوٹی اور نفاق کی پہچان۔ جب کسی مجمع میں مومن اور منافق یکجا ہوں
اور شناخت غیر ممکن ہو تو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا یہ تیر بہدف نسخہ آزمائیں. جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مناقب بیان کرنا شروع کر دیجئے اور چہروں پر غور کیجئے. جو چہرے بگڑ جائیں سمجھ لیجئے کہ یہ منافقین ہیں اور یہ ان کے چہرے ہیں، اور جو چہرے کھل اٹھیں وہ مومنین اور مسلمین کے چہرے ہیں جو ذکر علی کی برکت سے نہال ہو رہے ہیں. اور امام ترمذی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم انصاری لوگ منافقین کو ان کے علی سے بغض کی وجہ سے ہی پہچانتے تھے. اب کچھ گفتگو حضرت سیدنا و مولانا باب العلم کے علم کے میدان میں علمیت اور مقام جناب علی حیدر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو ایک طے شدہ امر ہے کہ جس ذات کو شہر علم کا دروازہ اس محبوب رب العالمین نے فرمایا جو خود مدینۃ العلم ہونے کا اعزاز اور افتخار رکھتا ہو اور جسے علیم و خبیر رب نے وہ سب پڑھا دیا جو وہ ابھی نہیں جانتا تھا، اور سارے علوم کی ساری کنجیاں اس فرد فرید کے ہاتھوں میں تھما کر اعلان عام فی العالمین ارشاد فرمایا کہ جبرائیل تک جملہ مخلوقات انگوش بدندہ رہ گئے. فرمایا یعنی رب العالمین وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی یہ کہ ہم نے آپ کو وہ سب پڑھا دیا، سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. لیکن اب تو تھیوری اور پریکٹیکل سب آپ نے A+ میں پاس کر لیا ہے. اب آپ یونیورسٹی آف ارتھ کے چانسلر اور استاد عظیم مقرر کیے جاتے ہیں، اور یہ اہل دنیا کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہدہ قبول کرنا بھی پسند فرما لیا ہے، کیونکہ یہ ارشاد ربانی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک اور صاف کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ پہلے یقیناً کھلی گمراہی کے گھڑے میں تھے، یعنی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تو اب اس شہر علم کا دروازہ بھی وہی ہو سکتا ہے جو سر عام یہ اعلان کرنے کی ہمت و قوت خود میں پا کر کہیں کہ سلونی سلونی سلونی، یعنی مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہو
قبل اس کے کہ میں زمین کی پیٹھ سے زمین کے پیٹ میں چلا جاؤں، پوچھ لو مجھ سے، اور وہ علم کا بحر ذخار ہو، اور وہ ذات سوائے مولائے کائنات اور مشکل کشائے ہر انسان اور حلال جملہ دقائق و معانی اور گرہ کشائے ہر پریشانی اور دافع ہر رنج و علم اور طبیب امراض روحانی کوئی اور نہیں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں ایک بار کسی بات پر ناراضگی ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، اور شیر خدا اپنے مکان سے اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں جا سوئے۔ حضور کا اتفاقاً شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے کاشانہ اقدس میں نزول میمنت لزوم ہوا۔ صفدر ذیشان کو نہ پا کر ان کے بارے میں استفسار فرمایا تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے صورتحال عرض کی اور فرمایا کہ وہ مجھ سے روٹ کے چلے گئے ہیں، اور قیلولہ بھی گھر پر نہیں فرمایا۔ سید کونین رسول محترم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تلاش کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھو علی کہاں ہیں۔ اس نے آ کے بتلایا کہ وہ مسجد شریف میں استراحت فرما رہے ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے، دیکھا کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آرام فرما رہے ہیں، لیکن چادر جسم سے ہٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے شانہ مبارک سے کمر تک جسم نازنین خاک آلودہ ہے۔ حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست اقدس سے مٹی جھاڑتے جا رہے ہیں اور شفقت فرماتے ہوئے کہتے جا رہے ہیں، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ اس لیے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اپنا یہ لقب سارے القاب میں سب سے زیادہ محبوب اور پسند تھا۔ قوت بازو حیدر اور ذوالفقار کی کاٹ مشہور زمانہ تھی۔ آپ کا عہد خلافت نہایت مختصر لیکن پرآشوب دور رہا، جس کی وجہ سے مملکت کی سرحدات میں اضافہ تو کیا ہوتا، آپ کو مدینہ طیبہ کی حرمت کی پامالی کے خدشے کے پیش نظر اور بدامنی کو فروغ کرنے کی خاطر دارالخلافہ کو مدینۃ النبی سے کوفہ منتقل کرنا پڑا، لیکن پھر بھی شامی بلوائیوں کی ریشہ دوانیوں کے سبب اس مختصر دور خلافت مرتضوی جنگ و جدل سے بھرپور رہا۔ کبھی جنگ جمل، کبھی جنگ صفین، کبھی جنگ نہروان سے سابقہ رہا، اور اندرونی بدامنی و خلفشار نے مملکت اسلامیہ کے معاملات کو یکسر تباہ و برباد کر دیا۔ آپس کی ریشہ دوانیوں نے ایک لمحہ بھی جناب علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو سکون سے نہ بیٹھنے دیا کہ کوئی تعمیری کام ہو سکتا۔ سیاست کی راہداریوں میں بغض علی سے عبارت سارا وقت
یکساں تباہ و برباد اور خستہ و خراب کیا جاتا رہا، تکفیر کے فتوے تک جاری ہوئے۔ خوارج کا نیا فرقہ اسی دور میں پیدا ہوا، قوم مختلف فرقوں میں تقسیم در تقسیم ہوتی گئی۔ بالآخر ابن ملجم نے مسجد کوفہ میں عین حالت نماز میں فجر کے مصلی پر امامت فرماتے ہوئے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پر زہر آلود شمشیر سے بھرپور ضرب لگائی اور شیر خدا علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری الفاظ جو امام المسلمین اور خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سے نکلے وہ یہ تھے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں کامیاب ہو گیا۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ رب کائنات مولا کریم جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو مولود کعبہ اور شہید مسجد علی المرتضیٰ علیہ السلام کے صدقے دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط تر فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔